السلام علیکم ایوری ون. تو کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آر آل فائن. تو آج ہم اپنے لیکچر کو اپنے کورس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور اس کورس کے ہمارا جو لاسٹ لیکچر آتا ہے وہ آتا ہے ہمارا لیکچر نمبر 41. یہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا اس کورس کا، اور ہمارا جو کورس ہے وہ اختتام پہ پہنچنے والا ہے. تو یہ ہمارا جو لیکچر ہوں گے آج کے، یہ ہمارے لاسٹ لیکچر ہوں گے. تو آج کے لیکچر کے اندر ہم اپنا کمپیوٹر سیکیورٹی رسک کے بارے میں پڑھیں گے، اور دیکھیں گے کہ ہمارا کمپیوٹر کے اندر سیکیورٹی رسک کیا ہوتا ہے. تو بنا دیری کرے آج کا ہم اپنا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں. تو چلیں. تو کمپیوٹر رسک کے اندر جو ہمارے جو آ جاتے ہیں وہ آ جاتا ہے ہمارے ہیکرز، کریکر، اسپلیٹر کی، کوپریٹو اسپائی، ان ایتھیکل امپلائی، سائبر ایکسٹرونس، سائبر ٹیررسٹ. جی یہ ہمارے آ جاتے ہیں سیکیورٹی رسک کے اندر. تو چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے جو کمپیوٹر سیکیورٹی کے اندر یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، کمپیوٹر سیکیورٹی رسک کیا ہوتے ہیں. تو کمپیوٹر سیکیورٹی رسک کے اندر جو آتا ہے ہمارا، ٹوڈے دا پیپل ریلے آن دا کمپیوٹر ٹو کریٹ، اسٹور، مینیج کریٹیکل انفارمیشن. آج کے دور کے اندر جو ہمارے جو کمپیوٹر ہے وہ ہماری انفارمیشن کے اندر ہمارے یوز ہو رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر ہم ایک سو زیڈ کچھ بھی ہم کام کرنے کے لیے ہم کمپیوٹر یا ہم اپنا نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارا اسٹوریج کے لیے ہو، ہماری کچھ پرائیویسی کے لیے ہو، کچھ ہمارا انفارمیشن کے لیے ہو، ایک سو زیڈ ہمارا کچھ بھی ہو سکتا ہے. Thus it is a critical that the user take measure to protect the computer and the data from the loss, damage and misuse. تو اب جب ایک کسی یوزر نے اپنے سسٹم کو لیا کسی چیز کے لیے، اب وہ یہ بھی تو چاہتا ہے کہ نا میری چیز ہے جتنی ہے وہ سیف رہے، محفوظ رہے، پرائیویسی رہے، تاکہ جو کوئی دوسرا بندہ ہے وہ میرے انفارمیشن کو مس یوز نہیں کر سکے، کسی دوسری چیز کے لیے استعمال نہیں کر سکے. تو اس لیے ہمارے کو جو ہوتی ہے سیکیورٹی کی نیڈ ہوتی ہے، کیونکہ کمپیوٹر ہے، الیکٹرانک ڈیوائس ہے، تو اس کے اندر ہمارے ایشو ہوتے ہیں کہ ڈیٹا لیک ہونے کے. A computer security risk is any event or action that could cause a loss of or damage to the computer hardware, software, data, information or processing capabilities. Computer risk جو ہے ہمارا کوئی بھی ایک اینی ایونٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جو ہمارا جو ڈیٹا ہے اس کے ڈیٹا کے لاس ہونے کے چانسز یا اس کے ڈیمیج ہونے کے چانسز. اب چاہے اس کے اندر ہمارا سافٹ ویئر آ جاتا ہے، ڈیٹا آ جاتا ہے، یا ہماری انفارمیشن آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم کمپیوٹر رسک سیکیورٹی. کمپیوٹر سیکیورٹی رسک جس کے اندر ہمارے چانسز ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا ڈیٹا لاس نہ ہو جائے یا ڈیمیج نہ ہو جائے. اینی illegal act involving a computer generally is referred to as the computer crime. اگر ہمارا جو ڈیٹا ہے اس کی وجہ سے کوئی ان ایتھیکل یا کوئی بھی اللیگل کام ہوا ہے تو ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ کمپیوٹر کرائم کے اندر آ جاتا ہے، اور اس کرائم کی وجہ سے ہمیں پھر سزا بھی ہوتی ہے. دا ٹرم سائبر کرائم ریفر ٹو آن لائن اور انٹرنیٹ بیس اللیگل ایکٹس. جو ہمارا جو سائبر کرائم ہوتا ہے وہ ہمارا آن لائن ہو رہا ہوتا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر، ہماری کسی بھی انفارمیشن کو لیک کرنے کے لیے، اس کو مس یوز کرنے کے لیے، اس کو اللیگل وے کے اندر یوز کرنے کے لیے ہمارے جو سائبر کرائم ہوتے ہیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ جو آ جاتی ہے ہماری چیز، perpetrators of the cyber crimes in other intersection fall into the same basic categories. ہماری جو ہیک ہونے کے جو چانسز ہوتے ہیں، یا ہماری جو ہماری سائبر کمپیوٹر سیکیورٹی رسک جو ہوتی ہے ہماری، وہ ان 7
کے اندر ہماری ڈیوائڈ ہوتی ہے، جس میں ہمارا آ جاتا ہے ہیکر، کریکر، اسپلٹر، اور اسی طریقے سے ہمارے یہ 7 ٹائپس آ جاتی ہے جس کے اندر ہمارے کمپیوٹر کی رسک ہوتی ہے۔ تو فرسٹ جو آ جاتی ہے دا ٹرم ہیکر ریفر ٹو سم ون ہو ایکسس اے کمپیوٹر اور دا نیٹورک اللیگلی۔ ہیکر تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ آج کے ٹائم پہ ہیکر کیا ہوتے ہیں اور سائبر کرائمز کیا ہوتے ہیں، یا ہمارے بلیک ہیڈ کیا ہوتے ہیں۔ تو ہیکر کی جو ٹرم ہے، ہم ہیکر اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی یوزر، کوئی بھی ایسا جنا جو کسی کی انفارمیشن لے کے اس کو اللیگل وے کے اندر یوز کرے، اس کو ہم کہتے ہیں ہیکر۔ کریکر کیا ہے؟ A cracker also is someone who accesses the computer or manage illegally but has the intent of the destroying data, stealing information or other miscellaneous action۔ کریکر کیا ہے؟ کریکر وہ ہے کہ کوئی بھی جنا وہ کسی کمپیوٹر کو یا کسی کی انفارمیشن کو ہیک کر لے، اس کی انفارمیشن لے لے اور اس کو اللیگل وے کے اندر اس کو یوز کرے، یا پھر وہ اس کی انفارمیشن کو ڈیمیج کرے، اس کو انلیگل وے کے اندر لے کے جائے، یا پھر وہ کسی بھی مسیلینیس ایکشن کے اندر اس کو یوز کرے، اس کو ہم کہتے ہیں کریکر۔ A cracker is the one that hack the computer to someone and takes their information and break it into the social media۔ Both hackers and cracker have advanced computer and the network skill۔ ہمارے جو ہیکر ہوتے ہیں اور جو ہمارا کریکر ہوتے ہیں وہ اتنے ایڈوانس ہوتے ہیں کیونکہ کمپیوٹر کی چیزیں، ہمارے جو نیٹورک ان کی سیکیورٹی بھی ہائی ہوتی ہے، ان کو ہیک کرنا یا ان کو سپلٹ کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی۔ تو ہمارے جو ہیکر اور جو کریکر ہوتے ہیں وہ ایڈوانس کمپیوٹر اسکل رکھتے ہیں اپنے اندر۔ اسکرپٹ کڈی has the same intent as a cracker but does not have the technical skill and knowledge۔ جو ہمارے اسکرپٹ کڈی ہے وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے، وہ بالکل سیم ٹو سیم کریکر کی طرح ہوتے ہیں، مگر جو اسکرپٹر ہے وہ کیا ہوتے ہیں، ان کے پاس اسکل نہیں ہوتی ہے اور نالج کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا کریکر۔ اسکرپٹ کڈیز often use the pre-writing hacking and the cracking programming to break into the computer۔ جو ہمارے اسکرپٹ کڈی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ پری رائٹنگ ہیکنگ یوز کرتے ہیں، کریکنگ دا پروگرام کو ہیک کرنے کے لیے کمپیوٹر کے اندر۔ Some cooperative spy have excellent computer and networking skill and are hired to break into the specific computer and steal its properties, data, information۔ کوپریٹیو اسپائی کیا ہوتے ہیں؟ کوپریٹیو اسپائی جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے یا ان کی جو اسکل ہوتی ہے یا ٹیکنیکل اسکل ہوتی ہے وہ اتنی ایکسپرٹ اور اتنی اچھی ہوتی ہے نیٹورکنگ اور کمپیوٹر کے اندر کہ وہ کسی کا بھی ڈیٹا ایزیلی بریک کر لیتے ہیں، اینڈ اسٹیل اٹس پراپرٹی، اور اس کی جتنی بھی جو ڈیٹا انفارمیشن ہوتی ہے اس کی چیزوں کو لے لیتے ہیں without any permission۔ Unscrupulous companies hire the cooperative spies to gain the competitive advantages۔ کچھ کمپنیز جو ہوتی ہے وہ کوپریٹیو اسپائز، جو ہماری جو اسپائز ہوتے ہیں ان کو ہائر کرتی ہے تاکہ وہ اپنے جو ڈیٹا ہے اس کو انفارمیشن جو ہے ان کی وہ اپنی سیکیور کر سکے۔ تو جو اسپائز ہوتے ہیں وہ تقریباً اتنی ہائی ایکسپرٹ ان اسکل ہوتے ہیں کہ وہ ان کو جو کمپنیز ہوتی ہے فوراً ان کو ہائر کر لیتی ہے۔ Unethical employees
Unethical employees کیا ہے؟ break into their employees' computer for the variety of the reason. Some simply want to exploit the security weakness. Others seek the functional gain from the seeing confidential information. And disgruntled employees may want revenge. Unethical employment کیا ہوتی ہے؟ یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کمپنیز کے کچھ جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ اپنی ہی کمپنیز یا انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ لیک کر دیتے ہیں. سم آف دا ریزن کہ کچھ بھی ریزن ہو سکتے ہیں، جس کے اندر جو ہمارے سمپلی کیا آتا ہے، وانٹ ٹو ایکسپلوئٹ دا سیکورٹی رسک، کہ وہ اس کمپنی کے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ویکنیس ہے وہ سبھی کو پتہ چل جائے. ادر سیک دا فائنینشیل گین کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. اینڈ سم ون ڈوئنگ فار دا امپلائیز میں وانٹ دا ریونج، کہ وہ اپنا کسی چیز سے ان کے ساتھ کمپنی کے ساتھ کچھ ہوا ہوتا ہے تو وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے وہ انیتھیکل امپلائزمنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی کمپنی یا اپنی بدلہ ہیں وہ لے سکیں. تو یہ تھی ہمارے کمپیوٹر سیکورٹی رسک کی کچھ ڈیفینیشنز. سائبر ایکسٹرونسٹ کیا ہوتے ہیں ہمارے؟ is someone who use the emails as a vehicle for the extortion. These perpetrators send the organization a threatening email messages included they will expose the confidential information, exploit the security flaws, or launch a attack that will compromise the organization network if they are not paid the sum of the money. سائبر ایکسٹرونسٹ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں، یہ ایکسٹرونسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ای میل ایڈریسز کو یوز کر کے آج کل کے ٹائم پہ بھی بہت زیادہ چل رہا ہے کہ ہمارے پاس سم پہ ہو گئے، ای میلز پہ ہو گئے، ہمارے میسیجز آتے ہیں جس کے اندر کوئی ہمیں وہ آفر پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کی یہ آپ کا انعام نکلا ہے، یا آپ کی بینکنگ کی پاسورڈ نہ آپ کا ڈیلیٹ ہو گیا ہے، یا آپ کی بینک اکاؤنٹ بند ہو گیا ہے. تو اس طریقے کے وہ میسیج کرتے ہیں تاکہ وہ دوسرے کے ساتھ اٹیک کر سکے، اس کی جو انفارمیشن ہے وہ لیک کر سکے. اس کو ہم کہتے ہیں سائبر ایکسٹرونسٹ. یعنی کہ ای میل ایڈریسز کے ذریعے یا میسیجز کے ذریعے وہ لوگوں سے ان کے ڈیٹاز اور انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے ان کے پیسے یا ان کی XYZ جو بھی چیز ہے وہ ڈیٹا ان سے لے سکیں. A cyber terrorist is someone who use the internet or the network to destroy or damage the computer for the political reason. سائبر ٹیررسٹ کیا ہوتے ہیں؟ سائبر ٹیررسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ اور نیٹ ورک کو یوز کر کے وہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کے جو کمپیوٹرس ہے یا ان کی ڈیوائسز ہے ان کو ڈیمیج کرتے ہیں فور دا پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے. اس کو کہتے ہیں ہم سائبر ٹیررسٹ. دا سائبر ٹیررسٹ مائٹ ٹارگیٹ دا نیشنل ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم، الیکٹریسٹی جنریشن کمپنیز اور دا ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر. ہمارے جو سائبر ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں وہ کس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں؟ نیشنل ایئر ٹریفک کنٹرول، الیکٹریسٹی جنریٹنگ کمپنیز، یعنی کہ بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی ہے، ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، اس طریقے کی وہ سائبر سیکیورٹی اور سائبر ٹیررسٹ والے ان پر ٹارگیٹ کرتے ہیں. سائبر ٹیررزم از یوزلی ریکوائرز a team of the high skilled individual, millions of the dollars and the several years of planning. جو سائبر سیکیورٹیز ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہ کچھ ہی ٹائم میں وہ اس کو سسٹم کو پورا ہیک کر لیں یا اس کو ڈیمیج کر لیں. یہ ان کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے اور ان کا ایک پلان ہوتا ہے جو کہ اچھے خاصے ٹائمنگ تک کے اندر ان کا پلان ہو جا کے تیار ہوتا ہے، جس کی مدد سے وہ اپنا ٹارگیٹ کو پورا سکسیس پہ لے کے جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ہمارا سائبر ٹیررسٹ. تو یہ ہمارے کمپیوٹر اسائنمنٹ کی کمپیوٹر سیکیورٹی کے کچھ
ہماری ٹرمز سے جو ہمارے آج کل یوز ہو رہے ہیں کمپیوٹر کو ہیکنگ کرنے کے اندر، یہ ہمارے مختلف لوگ ہیں جو ہمارے کمپیوٹر کو ہیک کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو آ جاتا ہے ہمارا، وہ آ جاتا ہے مال ویئر۔ مال ویئر یعنی کہ مال malicious software. Malware is a computer program that act without user knowledge and deliberating after the computer operation. Malware کیا ہوتا ہے؟ Malware is وہ پروگرام ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے نالج یا کمپیوٹر کی مالویئر وہ پروگرام ہوتا ہے جو کسی یوزر کی انفارمیشن کے بغیر اس کے جو کمپیوٹر کے جو آپریشن سے اس کو کریں، اس کے اندر جو آپریشن کرنا چاہتا ہے وہ کریں، اس کو ہم کہتے ہیں مالویئر سافٹ ویئر۔ یہ مطلب کہ ایسا سافٹ ویئر جو کہ کمپیوٹر یا کسی بھی ڈیوائس کو اپنے ایکشن کے اندر لے لے، اس کو ہم کہتے ہیں مالویئر۔ Malware is an umbrella term used to refer to variety of the forms of intrusive software including viruses, worms, trojan horses, rockets, spyware and endware۔ ہمارا جو مالویئر ہوتا ہے اس کے اندر وہ تقریباً یہ سارے چیزیں ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری جو سافٹ ویئر ہے وہ اچھے سے کمپیوٹر پہ ایکسیس بنائے رکھے۔ اس کے اندر ہمارے کچھ وائرسز ہوتے ہیں، یعنی کہ کمپیوٹر کے اندر وائرسز ڈال کے اس کے چیزوں کو بریک کرنا، وارمز، توجان، یہ سارے کے سارے یہ سافٹ ویئر اس کے اندر یوز ہو رہے ہوتے ہیں تاکہ جو یوزر کا جو ڈیٹا ہے وہ ہر طریقے کا ڈیٹا ہم اس سے یوز لے سکیں، اس کے کیمرے کو ہم ہیک کر کے، یعنی کہ وہ کس ٹائم پہ کیا کر رہا ہے ہم اس کی لائیو کیپچر دیکھ سکیں، یا پھر ہم چاہ رہے ہوں وہ فائلز جو جس کو سینڈ کر رہا ہے ہم وہ دیکھ سکیں، یعنی کہ اینی ایکٹیویٹی جو کہ یوزر کر رہا ہے اس کو ہم دیکھ سکیں۔ تو مالویئر جو ہوتا ہے وہ ان سارے سافٹ ویئر کو ملا کے ایک اچھا سا ہیکنگ کے اندر یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ Malware is a virus potentially damaging the computer program that affect or infect the computer negatively by altering the way the computer works without the user knowledge or the permission۔ وہی کہ مالویئر جو ہے ہمارا ایک وائرس کی طرح ہے جو کہ کمپیوٹر پروگرام کو افیکٹ اور ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے وداؤٹ دا یوزر انفارمیشن کے۔ یوزر کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کے انفارمیشن یا اس کی نالج کے بغیر اس کی کمپیوٹر کے اندر وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ Once the virus infected the computer, it can spread throughout and may damage the file and the system software including the operating system۔ جب ہمارا جو وائرس ہے کمپیوٹر کے اندر آ گیا، اب وہ وائرس کی بھی کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اگر وائرس ہمارا حد سے زیادہ اگر ہمارا وائرس کراس کر جاتا ہے اس لمٹ کو، تو کیا ہوتا ہے ہمارا وہ وائرس جو ہے ہمارا کمپیوٹر کو ڈیمیج کر سکتا ہے، ہمارے آپریٹنگ سسٹم کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ A worm is a program that copies itself repeatedly, for example in memory or in a network, using up resources and possibly shutting down the computer or network۔ وارم پروگرام کیا ہے؟ وارم پروگرام کیا کرتا ہے؟ کسی بھی ایک پروگرام کو ریپیٹ کرنے کے اندر یوز ہوتا ہے، جیسے کہ ان میموری اور ان نیٹورک، کسی بھی ایک میموری یا کسی ایک نیٹورک کے اندر یوزنگ اپ ریسورسز اور پاسبلٹی شٹ ڈاؤن آف دا کمپیوٹر نیٹورک، یعنی کہ اس کمپیوٹر کی شٹ ڈاؤن کرنے کے اندر یا نیٹورک کو بند کرنے کے اندر وہ ہم اس سے یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ توجان ہورس کیا ہے؟ توجان ہورس از اے پروگرام دیٹ ہائڈز ود ان look like the legitimate program a certain condition or the action usually triggers the Trojan horses। Unlike a virus or worm, a Trojan horse does not replicate itself to other computer۔ ہمارا جو توجان ہورس ہے وہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ وائرسز کو یا ہماری جو
پروگرام جو ہماری جو ہیکنگ کے جو سافٹ ویئر ہے اس کو چھپا کر رکھتا ہے، اس کو ہائڈ کر کے رکھتا ہے، تاکہ وہ اس یوزر کو ایزیلی نہیں دیکھ سکے، تاکہ اس یوزر کو جب پتہ ہی نہیں چلے گا تو وہ اس کے ڈیٹا کو ایکسس کرے رکھے گا۔ Rootkit. A rootkit is a program that hides in a computer and allows someone from the remote location to take full control of the computer. Once the rootkit is installed, the rootkit author can execute the program, change settings, monitor activities, and access the file in the remote computer. روٹ کٹ کیا ہے؟ روٹ کٹ ایک ایسا پروگرام ہے جو کمپیوٹر کے اندر ہی بلڈ کیا جاتا ہے سافٹ ویئر کے ذریعے سے، یعنی کہ مال ویئر کے اندر ہی آتا ہے، جو کہ تو جان کے تھا یہ بھی وائرسز کو یا اپنا جو ہمارے جو سافٹ ویئرس ہے کمپیوٹر کے اندر ان کا ایکسس ہمیں لا کے دیتا ہے۔ اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ہم چاہیں تو اس کے کمپیوٹر کے اندر ہم سیٹنگ کر سکتے ہیں، ہم چینجز کر سکتے ہیں، اپنا مانیٹرنگ ایکٹیویٹیز ہم اس کی لوکیشن یعنی کہ فل کنٹرول ہم اس یوزر کا ہم لے سکتے ہیں روٹ کٹ کے ذریعے کے۔ تو روٹ کٹ یہ ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے جو ہمیں یہ ساری چیزیں یوزر کی لا کر دیتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ تو ہمارا جو کمپیوٹر انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کا جو کورس تھا وہ یہاں پہ ہمارا ہوتا ہے دا اینڈ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پورا کورس سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو کمپیوٹر کے ریلیٹڈ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی لیکچر کے اندر کسی بھی چیز کے اندر آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو آپ ایزیلی میرے کو کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جیسے ہم نے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کے بارے میں پڑھا، اب اس کے اندر ہماری بہت ساری ٹرمس آ جاتی ہے، وہاں آ جائے تو جان یا ہمارے کچھ بھی کانٹینٹ آتا ہے یا کوئی ایگزامپل نہیں آتا، کوئی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں، آپ اس کے بارے میں دوسری چیزیں دیکھیں، اب کمپیوٹر کے ریلیٹڈ ہی دوسرے پروگرامز کے بارے میں جائیں، اس کی نالج کے جتنی آپ زیادہ سرچنگ کریں گے، جتنا آپ ریسرچ کریں گے اتنا ہی آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اور کمپیوٹر جو ہے ہماری وہ اتنی بڑی فیلڈ ہے کہ اس کا اینڈ نہیں ہے، تو ہم جتنا اس کو سیکھیں گے، اور آج کے جو ہمارے دور میں تقریباً ہمارا جو جتنا بھی ہے کام ہو رہا ہے وہ ہمارا آئی او ٹی بیس پہ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ آف تھنگ کے اوپر ہی ہو رہا ہے۔ تو ہمارا جو کمپیوٹر ہے جتنی ہماری کمپیوٹر کی اسکل اچھی ہوگی ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، چاہے ہمارے کوئی سا بھی سبجیکٹ ہو۔ اگر ہمارے کو کمپیوٹر اسکل ہماری اچھی ہو گئی، ہمیں ریسرچ کرنا آ گئی ہے، تو ہمیں کسی بھی سبجیکٹ کی ریسرچ کرنے میں یا کسی چیز میں ڈھونڈنے میں ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اپنی کورس کے ساتھ، پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔